حضرت ابراہیم بن بشار علیہ رحمۃ اللہ الغفار ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ تھا۔ ہمیں ایک صحرا میں پہنچے تو وہاں پر ایک اونچی قبر دکھائی دی۔ میں نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال کیا اور پوچھا، حضور یہ کس کی قبر ہے؟ جب ہم اس صحرا میں پہنچے تھے تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس قبر کو دیکھ کر رونے لگے۔ میں نے سمجھا یہ شاید آپ کے کسی قریبی، اپنے کسی رشتہ دار یا کسی گھر والے کی قبر ہوگی جس کو دیکھ کر کے آپ رونے لگے، ورنہ آج کون کسی کو جانے کے بعد یاد کرتا ہے؟ قبرستان سے گزرتے ہوئے اپنے بھی ہمیں یاد نہیں آتے۔ تو حضرت ابراہیم بن بشار نے جب پوچھا تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب ارشاد فرمایا، یہ حمید بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ آپ نے پھر بتایا کہ ان کے متعلق مجھے خبر ملی، پہلے یہ دنیا میں بڑے دنیا کی عیش و عشرت اور یہاں کی طاقت پر نازا تھے، مست تھے اپنی دنیاوی زندگی میں۔ کہا یہ اسی شہروں کے حاکم تھے، پھر اللہ نے ان کو ہدایت نصیب فرمائی اور ان کا شمار اللہ کے نیک بندوں میں ہونے لگا۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ان کے متعلق خبر ملی کہ ایک رات اپنی لہو و لعب کی محفل میں مست تھے، دنیا کی آشائشوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ جب کچھ رات بیتی تو آپ اپنی سب سے زیادہ محبوبہ اہلیہ کے پاس پہنچے، خوابگاہ میں خواب خرگوش کے مزے لینے لگے۔ کہتے ہیں اسی رات پھر میں نے ایک خواب دیکھا کہ ابراہیم بن ادہم نے بیان کیا کہ حمید بن جابر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں میں نے اسی رات میں ایک خواب دیکھا کہ میرے سرانے ایک شخص ہاتھ میں کتاب لیے کھڑا ہے۔ میں نے اس سے وہ کتاب طلب کی اور پھر اس کو میں نے کھول کر کے دیکھا تو اس کے اندر یہ عبارت سنہری حرفوں کے ساتھ لکھی ہوئی تھی کہ اپنی دنیاوی طاقت پر نازا نہ ہو، اپنی فنا ہونے والی چیزوں کو باقی رہنے والی چیزوں پر ترجیح نہ دے، اپنی طاقت، اپنی بادشاہت، اپنے خدام، اپنی نفسانی خواہشات سے دھوکہ نہ کھا، بلکہ ان حقیقی عیش و عشرت کے سامان مہیا کر جن کے لیے کبھی زوال نہیں ہے۔ تیرا رب ارشاد فرماتا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ دوڑو اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، جو متقی پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ پھر میں نے جب وہ خواب انہوں نے دیکھا تو کہتے جب بیدار ہوئے تو خوف زدہ تھے اور پھر کہنے لگے یہ خواب رب کی طرف سے میرے لیے تنبیہ اور نصیحت ہے۔ پھر اپنی بادشاہت کو چھوڑا، اپنے ملک سے نکل گئے اور ایسی جگہ پہنچے جہاں پر کوئی ان کو پہچان نہ سکا، کوئی ان کا جان پہچان والا نہیں تھا، اور ایک پہاڑ پر جا کر اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ فرماتے ہیں میں ان کے پاس جب ان کی خبر ملی تو ان کے پاس ملنے کے لیے آیا تو انہوں نے مجھ سے اپنا یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ میں نے بھی اپنی زندگی کے گزشتہ حالات ان سے بتائے، کثرت کے ساتھ میری ملاقات ہوتی رہی، آخر ان کا انتقال ہو گیا اور وہ دنیا سے کوچ کر گئے۔ رب کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ رب تبارک و تعالی جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اور اس کی نصیحت کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے کوئی نہ کوئی سبب ایسا مہیا فرماتا ہے جو اس کی زندگی، اس کے دل کی دنیا کو بدل کر کے رکھ دیتا ہے۔